اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا کیا. لقد خلقناکم ثم صورناکم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اور تم کو تمہاری صورتوں میں بھی بنائی ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس آیت میں اس کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو تفسیر کے 3 علوم کو جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. علم رحمۃ اللہ، بے شک اللہ رب العالمین رحم فرمائیں، انہا یعجب علی کل مسلم، بے شک ہر مسلمان پہ یہ واجب ہے، وہ مسلمتن ہر مسلم مرد اور عورت پہ، کہ تعلم الثلاثہ، کہ 3 چیز کا علم حاصل کرے. حاذہ مسائل و عمل بہی، اور یہی وہ مسائل ہے اور ان کا سیکھنا. پہلا کیا ہے کہ ان اللہ خلقنا ورزقنا. پہلا ہے کہ ان اللہ خلقنا، کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا. کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری پیدائش کی. اگر ہم تھوڑے دیر کے لیے سوچ لیں کہ اگر اللہ ہماری پیدائش نہ کرتا تو آج ہم کہاں ہوتے؟ ہمارا کوئی وجود نہیں ہوتا، ہم کو کوئی جانتا نہیں. اللہ نے یہ زندگی ہمیں اس لیے عطا کی تاکہ ہم آنے والی زندگی بہتر بنا سکیں. یہ زندگی ہمیں کس نے ملی ہے؟ تاکہ آنے والی زندگی کو ہم بہتر بنا سکیں. تو اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، کہ ان اللہ خلقنا، کہ ہم نے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں صرف پیدا کر کر چھوڑ نہیں دیا، ورزقنا، رزق بھی دیا، یعنی ہمارے لیے وہ ضرورت بھی مہیا کیے جو چیز ہمیں چاہیے. کیونکہ اللہ رب العالمین دوسری جگہ یہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلقکم من طین، کہ بے شک وہی اللہ ہے جس نے تمہیں کس چیز سے پیدا کی؟ مٹی سے. ثم قضى اجلا، اور پھر تمہارا فیصلہ کر دیا، ایک وقت مقررہ کے لیے تمہاری موت لکھ دی اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو. تو اس سے یہ بات پتا چلا کہ بے شک ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. جب اللہ ہمارا خالق ہے تو اللہ نے اگر ہمیں انسان کو اگر ایسے ہی پیدا کرتا، اگر انسان کا بچہ ایک پیدا ہوتا، ریگستان میں اسے چھوڑ دیا جاتا اور اس کی کسی چیز کی ضرورت یعنی کوئی چیز اسے نہیں دیا جاتا، اس بچے کے ساتھ کیا ہوتا؟ وہ مر جاتا. تو اللہ رب العالمین نے ہمارے پیدائش کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے کیا چیز ضرورت ہے ان تمام چیزوں کو مہیا کروایا، ان تمام چیزوں کا انتظام کروایا. اور اس لیے نہیں کہ ہم نے تم کو پیدا کیا تم میری عبادت کرو. پہلے اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے یہ تمہیں دی، یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ تمہاری پیدائش ہونے کے بعد تمہیں وہ چیز اللہ رب العالمین نے عطا کی. کیسے عطا کی؟ کہ وہ عقل دی، کہ ایک چھوٹا بچہ وہ کیسے جانے گا کہ دودھ کو کیسے پیا جاتا ہے، لیکن اللہ نے اسے سکھایا کہ تم اس طرح سے دودھ کو پیو، اس طرح سے اس کو کھانے کے اللہ رب العالمین نے یہ علم عطا فرمائی. جس طرح سے اگر دیکھا جائے کہ ایک بلی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی آنکھیں تک نہیں کھلتی ہیں، لیکن وہ بلی کا بچہ کیسے جانتا ہے کہ کیسے ہمیں دودھ پینا ہے؟ اور وہ بلی کو کس نے عقل دی کہ اپنے بچے کو وہ دودھ پلاتی ہے کہ میرے سینے میں اس کا غذا ہے، اس کا رزق ہے، اللہ رب العالمین نے لکھا. تو اللہ رب العالمین نے یہ عقل بھی ہمیں عطا کی کہ تمہیں یہ عقل ہم نے دی تاکہ تم اس کے مطابق زندگی گزارو. تو اللہ رب العالمین ہمارا رازق ہے، ہمارا خالق ہے. تو اللہ رب العالمین بار بار یہ بتا رہا ہے کہ تو وہی اللہ ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ وہی اللہ ہے جس نے انسان کو ٹھکرے کی طرح بجنے والی مٹی سے پیدا کیا. یعنی مٹی کا جب گھڑا بنا دیا جائے تو اس سے کیسا آواز ہوتا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے تم اس مٹی سے صلصال کالفخار اس سے پیدا کیا ہے تمہیں. اور اللہ خالق کل شیء، تمہارا رب ہی ہر چیز کا خالق ہے. دنیا میں جتنے بھی جاندار ہے، اگر یہ وجود ہی ہمارا مقصود ہوتا کہ ہم دنیا میں آ جاتے تو بتائیے صرف دنیا میں آ کر کیا کرتے؟ وجود ہمارا پھر ختم ہو جاتا. لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ہر چیز کا مہیا کرنا اس چیز کا بتلاتا ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے. وہ تم سے یہ نہیں چاہتا ہے کہ تم کو ہم نے اس کے بدلے تم اس کی عبادت کرو. آج دنیا میں کتنے سارے لوگ ہیں جسے اللہ نے پیدا کیے لیکن وہ تمام لوگ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. تو کیا اللہ نے اس کے رزق کو روک لیا؟ نہیں. کیا اللہ اسے نہیں دے رہا؟
تو اللہ تعالیٰ یہ پہلی چیز یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو جو پیدا کیا اس کا مقصد ہے میری عبادت. کہ میری عبادت کیسے؟ کہ ہم نے تم کو یہ رزق دیا، تم اس چیز کو کھائے پیے. تو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ انسان کو کتنی نعمتیں دی. اگر اللہ رب العالمین ہمیں یاد بھی کچھ چیز رہے، کچھ چیزوں کو ہم بھول گئے. انسان کی یادداشت اگر ہم مان لیے کہ کھانے کی چیز کو اٹھاتے اور یہ جانتے نہیں کہ کیا چیز ہے، اگر ہماری یادداشت چلی جاتی، ہر ایک منٹ میں انسان اگر بھولتا تو وہ کیا جان پاتا کہ وہ کیا کھانا ہے نہیں کھانا ہے. تو ہمارا خالق نے ہمیں وہ عقل دی، کچھ یاد رکھنے کے لیے، کچھ بھولنے کے لیے. ہمیں یہ عقل دی. انسان اگر پاگل بھی ہو جائے تو اگر اسے دیکھیے کہ کوئی گاڑی آ رہا تو اپنے آپ کو بچاتا ہے. ایک جانور جب دیکھتا ہے کہ کوئی اسے مارنے آ رہا تو اپنے آپ کو، اس کو کس نے عقل دی؟ اللہ نے اسے یہ عقل دی، یہ سمجھ دی کہ ہم نے تمہیں یہ زندگی دی ہے تو اس زندگی کا مقصد تم سمجھو کہ بہتر اس کے زندگی آگے کا تمہیں کرنا ہے. آج ہم یہ کسی کو کہتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اللہ الہ ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم کسی کو دعوت دو تو پہلے یہ بتلاؤ کہ تمہارا رب جو ہے تمہیں پیدا کیا، اور صرف پیدا کیا ہی نہیں بلکہ تمہیں رزق بھی دیا، اور رزق کے ان اسباب کو بتلاؤ کہ تم جب پیدا ہوئے اگر اسی طرح تمہیں چھوڑ دیا جاتا کیا تم مر نہیں جاتے؟ لیکن اللہ نے تمہیں ہر ایک چیز کی ضرورت کا اس سے پہلے مہیا کر کے رکھ دیا. تمہارے لیے گھر، تمہارے لیے ماں باپ، ہر ایک چیز جو ضرورت کے تمہارے چاہیے اللہ رب العالمین تمہیں دے کر یہ بتلانا چاہتا ہے کہ تمہارا خالق وہ اللہ ہے. وہ اللہ جو اللہ الصمد، جو بے نیاز ہے، جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. کیوں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر یہ دنیا، یہ کائنات کے تمام لوگ اگر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے لگے تو اس کی بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا. اگر پورے کے پورے انسان مل کر، انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے. تو اگر اس کے طرح بھی ہو جائے تو اللہ کی بادشاہت بڑھ نہیں جائے گی. تم عبادت کرتے ہو تو اپنے لیے، اگر تم شرک کرتے ہو تو اس کا وبال بھی، اس کا گناہ بھی تمہارے سر ہوگا. تم جو گناہ کرو گے اس کے لیے ہم یہ کیے ہیں، جہنم کو تیار کی. اور ایسے ہی نہیں اللہ نے چھوڑ دیا، بلکہ واللہ الذی، وہی اللہ ہے جس نے تم پر رسولوں کو بھیجا. کون رسول کو؟ جو رسول تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں، بتلاتے ہیں. سعید بن زید یہ صحابی جو تھے، یہ عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ ہے ان میں سے ایک صحابی، ان کے والد جو زید تھے، زید تو وہ کیا اسلام لانے سے پہلے ان کا حال بیان کیا. سعید بن زید کی جب سوانح بیان کی جاتی ہیں ان کے والد کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ ان کے والد ایسے تھے کہ خانہ کعبہ کے دروازے کو، اس کے کپڑے کو پکڑ کر یہ کہتے تھے کہ اے اللہ، بے شک میں جانتا ہوں کہ تو ہمارا رب ہے، لیکن اے اللہ مجھے تیری عبادت کرنا نہیں آتا. کیونکہ اللہ کے رسول کی بعثت اس وقت نہیں ہوئی تھی. اللہ کے رسول اس کو دیکھے تو وہ کیسے تھے، لیکن وہ کھڑے ہو کر دیکھتے تھے مشرکوں کو کہ ارے تم جس بکری کو تم اللہ کے نام، یعنی کہ اپنے بتوں کے نام پہ جمع کر رہے ہو، اسے تم، اللہ نے رزق دیا، اللہ کے دی ہوئی رزق کو یہ کھاتا ہے پیتا ہے، اور اس کے کھانے پینے کے بعد تم اپنے بتوں کے نام پہ چڑھاوا کرتے ہو، اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے؟ تو ابو جہل وغیرہ اسے کہتے ہیں کہ تم نکل جاؤ نہیں تو تمہیں بہت ماریں گے. اور انہوں نے دین حنیف کی کھوج کے لیے نکلے. اس کے ساتھ ورقہ بن نوفل جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی تھے وہ بھی گئے. انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لی. انہوں نے عیسائیت کو دیکھا اور یہ کہا کہ نہیں، اس میں بھی شرک ملا ہوا ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنے عالموں کو اپنا رب بنائے لیے، اپنے نبی کو اپنا معبود بنائے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے اللہ کا بیٹا ہے اور وہ اللہ مانتے اسے، ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے. اور وہ آ گئے. اور اس کے بعد وہ جب لوٹ رہے تھے، یہ کب؟ جب اللہ کے رسول کی بعثت سے، یعنی اللہ کے رسول کو نبوت ملنے سے 5 سال پہلے ان کا، یعنی کہ 3 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا. وہ آ رہے تھے تو بشیر بن، ایک صحابی تھے بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو انہوں نے کہا کہ تم جب اللہ کے رسول آخری نبی، کیونکہ جب وہ گئے ملک شام میں صحیح دین کی تلاش میں تو ایک راہب نے ان کو یہ بتلایا کہ آنے والا ایک نبی ہے جو مکہ میں ہی آئے گا، جو عرب میں ہی آئے گا، اگر وہ آ گئے تو تم اس کی عبادت کرنا. اور وہ آ رہے تھے، غلطی سے کسی قبیلے والے کو
کچھ ایسا اندیشہ ہوا کہ انہوں نے میرے کسی آدمی کو مارا اور اس کی جان وہ لوگ لے لیے، اس کو مار دیے، قتل کر دیے، تو وہ انہوں نے اپنے ساتھی کو کہا تھا کہ اگر اللہ کے رسول سے تمہاری ملاقات ہو تو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ میں اس پہ ایمان لانے والا ہوں۔ جب وہ شخص جا کر یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور سعید بن زید حضرت عمر فاروق کے داماد تھے، حضرت عمر فاروق کے بہنوئی تھے اور چچیرے بھائی بھی تھے، جب اللہ کے رسول کو یہ بشیر جا کر کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ زید نے آپ کو اس طرح سے سلام کہا، وہ کہاں ہے؟ تو بولا کہ وہ جنت میں ہے۔ جب اس بات کو حضرت عمر فاروق اور سعید بن زید کو پتا چلا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے، بولا اللہ کے رسول آپ نے ایسا کہا؟ بولا کہ کل قیامت کے دن جو لوگ اٹھائے جائیں گے اس میں سے حضرت یعنی کہ زید بھی ہوں گے جو واحد ایک امت ہوں گے، اور میں گمان کرتا ہوں کہ وہ جنتیوں میں سے ہے، کیونکہ رہتی زندگی جب تک ان کی حیات رہی انہیں اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کیا، لیکن اسے عبادت کرنے کا طریقہ پتہ نہیں تھا۔ اللہ نے ہمیں اس طرح چھوڑا نہیں بلکہ رسولوں کو بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ تاکہ صحیح طریقہ بتلائے کہ تم کس طرح اس اللہ کی عبادت کرو۔ وہ تمہارا خالق ہے، تمہارا رازق ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی اور ہے، ام خلقوا من غیر شیء، کوئی اور ہے جو تمہیں پیدا کر سکتا ہے، ام ہم الخالقون، تم جانتے نہیں کہ وہی اللہ تمہارا مالک ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور جس نے آسمان اور زمین کے ملاپ سے رزق پیدا کیا۔ اللہ جو ہمیں رزق دیتا ہے اس رزق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی اور معبود ہے تمہارا جو آسمان اور زمین کے ملاپ سے، یعنی آسمان سے بارش برسا کر زمین سے اس پودے کو اگاتا ہے جس سے تمہارے لیے رزق مہیا کیا۔ یہ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ زمین سے فوارہ پھینکتا، اوپر آسمان سے ہمارے لیے رزق بڑھتا، اگر بڑھتا تو ہمیں لانے کے لیے پلین کا استعمال کرنا پڑتا، کیسے لاتے؟ لیکن اللہ کی حکمت دیکھیے کہ اللہ نے اس رزق کو ہمارے لیے زمین پہ پیدا کیا، اور آسمان کو یعنی آسمان اور زمین میں ہلچل پیدا ہوئی، جو بارش ہوئی، اور بارش ہوئی تو اس سے وہ دانا ہوگا۔ کسان تو صرف دانے کو کھیت میں ڈالتا ہے لیکن اسے اگاتا کون ہے؟ اللہ اگاتے ہیں۔ اور اللہ کی حکمت دیکھیے کہ زمین سے جو گھاس اگتا ہے وہ چوپائے کے لیے، پیڑوں میں جو رزق ہے وہ چڑیوں کے لیے، تو اللہ نے تمہارے لیے رزق کو مقرر کیا، بنایا، اور ایسا نہیں بلکہ اوپر سے جو پانی کو برسایا تو اللہ قطرہ قطرہ بوندا بوندا پانی کو گرایا۔ اگر اللہ سیلاب لا دیتا تو پوری فصل بہہ جاتی، پوری کھیت بہہ جاتی، تم کیا کھاتے؟ اس کی حکمت دیکھیے کہ پانی کو اوپر سے تمہارا رب جو برسایا تو وہ کس طرح سے؟ قطرہ قطرہ، تاکہ ایک ایک قطرہ اس کے زمین میں ایگزارب ہو کر اس کے اندر سے جو دانا نکلے تو وہ تمہارے لیے رزق ہے، وہ تمہارا خالق ہے۔ تم اس خالق کے تم کیا کرو؟ تم اس خالق کے اللہ رب العالمین تمہارا خالق ہے تو اس خالق کی تم عبادت کرو۔ اللہ رب العالمین نے کہ وہی اللہ ہے جس نے خلقنا ورزقنا، پہلے پیدا کیا اور رزق دیا، پھر وہدانا، اور تم کو ہدایت دی۔ کیا ہدایت دی اللہ رب العالمین نے؟ رسولوں کو بھیج کر، کہ رسول جو ہمارے لیے آئے، جو ہمیں بتلائے۔ آج ہم کسی کو جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تمہارا معبود ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کا بتانے کا طریقہ سورہ مزمل آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہی اللہ ہے جو فرعون کی طرف رسول کو بھیجا، اس سے پہلے بھی جو اللہ کی طرف تمہیں بلاتے ہیں۔ اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 3 اس کے ترجمہ اٹھا کر آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ وہی اللہ ہے جو تمہارے لیے رزق کو بھی دیتا ہے، تمہارا خالق بھی ہے۔ تو یعنی اللہ رب العالمین یہ بتا رہا ہے کہ پہلے تمہارا خالق ہے، رازق ہے، تو رزق بھی دیا اللہ نے، تمہیں پیدا بھی کیا اور تمہیں ہدایت بھی دی، ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا۔ تو پھر تم کیسے اسے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہو؟ تم کیسے کسی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود سمجھتے ہو؟ کیا وہ تمہارا معبود ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی اور ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے؟ یہ ہم سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے تمہارا میرے علاوہ جو تمہیں پیدا کیا ہے، تم پیدا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہو۔ تو ہم یہ سمجھے کہ ہمارا خالق جو ہے وہ اللہ کا ایک نام جو الخالق ہے، یہ پیدا کرنے والا، وہ کریٹر، جو ہمارا کریٹر ہے، جو ہمارا بنانے والا ہے،
ہم اس کی عبادت کریں. اور یہی نہیں، ہمارے لیے رزق بھی دیا اور ہدایت کے لیے ہمارے لیے نبیوں کو بھیجا، جس کی اتباع کر کے ہم اس کی باتوں کو مان کر ہم سیدھے راستے پہ چل سکتے ہیں. آج ہم دنیا میں اللہ کے رسول کی کتنی باتوں پہ ہم عمل کرتے ہیں. آج صحابہ، یہ قرآن جو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا یا قرآن جو ہم پر بھیجا، یہ قرآن، اور ایسا ہی نہیں، اللہ نے اگر کسی انسان کو اللہ نے دنیا ہی دے دیا ہوتا اور اسے سکون نہیں ہوتی، تو کیا آج بہت سارے ایسے غیر مسلم آپ کو ملیں گے، ایسے لوگ جن کے پاس دولت تو بے انتہا ہے لیکن ان کو سکون نہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ جس انسان کو اللہ نے پیدا کیا، رزق دیا، اور رزق کے ساتھ ساتھ اسلام دین کی ہدایت دی، اور یہ کہہ دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر تم غریب بھی ہو اور ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو اور تمہارے پاس قرآن جیسی دولت ہے، تو تمہارے دلوں کا سکون ہے، اطمینان ہے. ایک انسان اگر غریب ہو لیکن دل اس کا مطمئن ہو کہ ہم اس اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اگر دنیا میں آج ہمیں نہیں ملا تو اس سے بہتر بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا. اس امید کے ساتھ بہت سارے لوگ آج دنیا میں جی رہے ہیں، کیونکہ ان کے مشکلات کو چاہ رہے کہ چند دنوں کی یہ زندگی ہے، اصل زندگی تو ہماری آخرت کی ہے. تو اگر دنیا میں تمہیں مصیبت آ رہی، پریشانی آ رہی ہے، تو مت گھبراؤ، تمہاری ایسی زندگی کے لیے ہم تمہیں تیار کیے ہوئے جس کی زندگی میں کبھی تمہیں جوانی ختم نہیں ہوگی، کوئی نعمت تم سے چھینے گی نہیں. جو بھی نعمت ملے گی ازل و ازل ابد و ابد کی ملے گی، جو کبھی ختم ہونے والی ایسی جنت ہم تمہارے لیے تیار کر رکھے. تو کیا آج ہم اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں؟ آج ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، تو اللہ کی عبادت ہم کس طرح کریں؟ پہلے ہم اس اللہ کو جانیں کہ ہمارا رب کون ہے، جو خالق ہے، رازق ہے اور ہدایت دینے والا ہے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں پیدا کی، ہمیں ہدایت دی. تو آج کتنے سارے لوگوں کو ہم مسجد آتے ہیں، ہم مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے دعا کرتے تو ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے، قرآن کو پڑھتے ذکر کرتے ہیں. آج یہ سکون اگر آپ باہر جا کر تلاشیں تو آج بہت سارے ایسے لوگ جو دین اسلام سے غافل ہے، آج اپنے مسلمان بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دین اسلام سے غافل ہے، جو نمازوں کو یعنی بے نمازی ہے، جو نمازوں سے پرواہ نہیں. آج دیکھیے ان کی زندگی کیسی تباہ ہے. ہر وقت پیسے کی ہوس ایسی پڑی ہوئی ہے، اس پیسے کی ہوس میں نہ اس کو دین کا پتہ ہے نہ دنیا کا. اس انسان ہر وقت بے چین ہوتا ہے. لیکن ایک مومن کو یہ پتا ہے کہ میرا رزق جتنا اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے وہ ہمیں دے گا، اور وہ رزق کا ایک ذریعہ اللہ نے بتلایا کہ تم 5 وقت مسجد میں جو آتے ہو، جو عبادت کرتے ہو، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر رزق کا ذریعہ ہے. آج اگر کسی کی اگر دیکھا جائے تو اگر شوہر اگر نمازی ہے تو بیوی گھر میں بے نمازی ہے، اگر بیوی پڑھتی ہے تو شوہر نہیں. گھر کا ماحول وہ اسلامک نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے گھروں پہ اختلاف ہے، یا ہمارے گھروں میاں بیوی کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہوگی، دین اسلام کے پابند ہوں گے، نماز پڑھنے والے ہوں گے اور دین اسلام کو سمجھنے والے ہوں گے، اس گھر میں سکون ہوگا. کیونکہ دین کا نام ہی اصل ہے سکون، اطمینان، جو دلوں میں اللہ نے کہہ دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور ہم جو عبادت کرتے کیوں کرتے؟ تمام عبادت جو ہم کرتے ہیں اللہ کی، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ خیرات ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو یا تسبیحات ہو، جس طرح کے بھی کرتے ہیں، وہ دراصل اللہ کا شکر ہے. یہ شکرانے کے طور پہ ہم یہ عبادت کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں جو پیدا کیا، رزق دیا، اور رزق کے بعد دین اسلام ہمارے لیے متعین کیا. آج اگر اللہ ہمیں دنیا میں پیدا کر دیتا، رزق بھی ہمیں دیتا، لیکن آج ہم کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے یا کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے تو کیا ہمیں وہ سکون ملتی؟ آج وہ پیسہ ہمارے لیے کافی. تو پتا چلا کہ اچھی زندگی اگر دنیا میں ملنا یا اچھا رزق ملنا یہ کمال کی بات نہیں، کمال کی بات ہے کہ اس کے ساتھ دین اسلام کی نعمت ملنا. آپ خوش نصیب ہے کہ ایسے گھر میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا. تو کیا ہم اس اللہ کا شکر ادا نہ کریں؟ جسے امام اس کے تعلق سے کہا جاتا ہے، جو مروان جو خلیفہ گزرے ہیں، ان سے ایک عالم نے آ کر یہ پوچھا کہ مروان بن حکم سے کہ بتائیے سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کون شخص کرے، کس کو سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے؟ تو بولے کہ جسے اللہ نے سب سے زیادہ نعمت دی ہو. سب سے زیادہ نعمت
بولا کہ ہاں. تو عالم کہتے ہیں اس سے دیکھا جائے تو آپ ہمارے خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، اللہ نے تو سب سے زیادہ نعمت آپ کو دی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ کی آپ عبادت کرے. اور یہ چیز دیکھیے کہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا قرآن میں جہاں جہاں پر ذکر آیا تو اس سے پہلے محراب کی، محراب اس جگہ کو کہتے ہیں جو عبادت کے لیے خاص ہوتی ہے. تو سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ برابر وہ اپنے محراب میں ہوتے تھے، محراب میں رہ کے یعنی کہ عبادت کرتے تھے. یعنی جتنی بڑی نعمت آپ کو ملی ہے اتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آج یہی شکر ہمارے دلوں سے آج ختم ہو چکی، ہم عبادت نہیں کرتے، ہم بھول چکے اپنے تخلیق کا مقصد ہمارا کیا ہے، جس کی وجہ سے جیسے سلیمان علیہ السلام یعنی کس طرح اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس کے تعلق سے جو اللہ نے اسے ہواؤں پہ بادشاہت دی تھی. اور اعملوا داؤد شکرن جو قرآن میں آیا ہے کہ تم داؤد علیہ السلام کی طرح شکر ادا کرو. تو داؤد علیہ السلام کے تعلق سے یعنی کہ ابن کثیر یہ لکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں ہر وقت جو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسا عمل، ایسا شکر ادا کرو جس طرح داؤد نے شکر ادا کیا. تو ابن کثیر لکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام اپنے گھروں میں، اپنے گھر پہ ایسا ماحول بنائے تھے کہ کسی نہ کسی وقت ان کی کوئی نہ کوئی اولاد اللہ کی عبادت میں لگی رہتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو بھی نبوت سے نوازا، ان کے بیٹے کو بھی دیا، تو باقی گھر کے اولاد جتنے بھی تھے، ان کی بیوی یا جو بھی تھی، کوئی نہ کوئی ہر وقت اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے. کیا اس طرح آج ہماری زندگی گزرتی ہے کہ شکر کا وہ صحبہ آج ہمارے اندر ہے؟ اور وہ اللہ کے لیے کس قدر منہمک رہتے تھے عبادت میں کہ داؤد یعنی سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ان کو گھوڑا پالنے کا بہت شوق تھا اور بہت اچھے نسل کا گھوڑا پالتے. ایک مرتبہ اپنے گھوڑوں کو دیکھ بھال کر رہے تھے وہ، تو کیا ہوا کہ اس بیچ میں ان کو نماز کا وقت ہو گیا اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا. تو انہوں نے 100 کے 100 گھوڑے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیے کہ جو عبادت، جو چیز ہمیں اللہ کی عبادت سے غافل کر دے اس چیز کو ہم اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے. وہ بہترین نسل کے گھوڑے تھے، گھوڑ سواری کا انہیں بہت شوق تھا، انہوں نے جہاد کے لیے اسے پالا تھا، لیکن جب اللہ کے راستے میں اسے قربان کر دیے، اللہ نے کہا کہ تم میرے لیے اس گھوڑے کو قربان کیے، آج سے تمہاری بادشاہت ہواؤں پہ ہوگی. تم ہواؤں کو حکم دو، جہاں جانا یہ ہوا تم سے اڑا کے لے جائے گی. گھوڑے سے بھی تیز جو ہوا کی بادشاہت اسے ملی تھی نا، کہ ہوا پہ جہاں پر حکم ہوتا تھا ہوا اڑا کے لے جاتی. کیوں ملی تھی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے اپنے سب سے قیمتی چیز کو قربان کر دیا، کیونکہ اسے نماز سے روکا. آج یہ شکر کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے. آج اپنے کاروبار، اپنے پڑھائی، اپنے گھر والے، اپنے رشتے دار یا دوست احباب کے چلتے آج نماز چھوڑتی ہے تو چھوڑ دیتے، کہیں جا رہے ہیں تو نماز گئی تو ختم. کیا یہی اسی لیے ہم اب اللہ کا شکر، کیا یہ شکر ہوا کہ جب موقع ملا تو پڑھیں گے، نہیں ملا تو ہم اپنی زندگی میں خوش ہیں؟ یہ زندگی شکرانہ نہیں ہے. شکر کا مطلب یہ ہے کہ اس رب کی ہر وقت ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ جس رب نے آج اگر ہم غلط راستے پہ ہوتے تو آج ہمارا حال کیا ہوتا. یہ سوچ کر کم سے کم آپ مسجد میں تو آئیے، اپنے تمام کام کو چھوڑ کر یہ قربانیاں اپنے کاموں کو، اپنے کاروبار کو جب تک آپ نہیں دیں گے، وہ اجر و ثواب، وہ عبادت کی لذت اور وہ عبادت کے ذریعے آپ کے رزق میں برکت نہیں آئے گی. تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہمارا خالق ہے، رازق ہے، اور اللہ ہی نے ہمیں ہدایت دی نبیوں کو بھیج کر. اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ واللہ الذی، وہی اللہ ہے جو تمہارا معبود ہے. تو ہم کسی کو اللہ کو معبود بتانے سے پہلے ہم اس کو دعوت دے کہ تم جانو تم کو کس نے پیدا کیا، تمہیں رزق دینے والا کون ہے، نبیوں کو کیوں بھیجا گیا، اس کی وضاحت ہم پہلے کریں. اس کے بعد اللہ کے تعلق سے ہم بتائیں کہ اللہ تمہارا معبود کیوں ہے. آج ہم پہلے کہتے ہیں اللہ معبود ہے، نہیں، پہلے ان چیزوں کو، ان کی خاصیت کو بتائیں کہ تمہاری زندگی اگر ایسی ہوتی تو تم کیا کرتے. آج انسان اگر انسان کی یادداشت چلی جاتی، وہ کھانا کو دیکھتا سیب کو کیا ہے، اسے کیا کیا جائے، تو وہ کھاتا نہیں تو بنا کھائے مر جاتا. اللہ نے یہ یادداشت دی ہے نا کہ کم سے کم اگر یادداشت چلی گئی تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ کھانے کی چیز ہے، ہم اسے کھانے کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا.
یہ ہمارے اولاد ہے، اس طرح ہمیں زندگی گزارنا ہے. تو یہ سوچ سمجھ، یہ عقل، یہ اللہ کی حکمت سے ہمیں عطا کی گئی ہے. تو اس اللہ کی ہم عبادت کرے، شکر ادا کرے، تب جا کر ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ یہ کامیاب والی زندگی ہماری نہیں ہے. اللہ رب العالمین پورے قرآن کو پڑھ کر دیکھ رہے، بار بار اللہ رب العالمین اسی چیز کو ذکر کر رہا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تم اس خالق کو سمجھو. آج جو اپنے سروں کو دوسرے جگہ تم جا کر ٹیکتے ہو، دوسروں سے مانگتے ہو، کیا تمہارا وہ پیدا کرنے والا ہے، تمہیں رزق دینے والا ہے؟ کیا اس نے تم کو ہدایت دی ہے؟ وہ کس بنا پر تمہارا مالک؟ آج اگر ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ پردہ کر گئے، تو اس کا مطلب اللہ کے رسول حیات سے ہے. جو الحی، جو صفت اللہ کی ہے، تو اس کا مطلب یہی تو شرک ہوا نا، کہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ الحی القیوم، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، اور تم کہتے ہو کہ اللہ کے رسول پردہ کر گئے، اس کا مطلب اللہ کے رسول بھی زندگی، یہی تو معبود بنانا ہوگا، اسی کا تو انکار کرنا ہے. کہ اگر اللہ کے رسول پردہ کر گئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ زندہ ہے. زندہ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، لیکن اس کو بھی موت آئے گی. عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آئیں گے، اس کو بھی موت آئے گی. تمہارا خالق ہی ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا. تو اس اللہ کی عبادت ہمیں کرنی ہے. تو اس اللہ کی عبادت کرنے کے پہلے اس کو ہم جانیں کہ ہمارا رب ہے کون. ہمیں اتنے کچھ دے رہا ہے، اگر مال و دولت ہی ہمیں بہت دے دیتا اور آج ہم کسی ہاسپٹل میں پڑے ہوتے، ایسی مال و دولت کی کیا پرواہ، کیا فائدہ؟ اگر اللہ نے ہمیں مال و دولت نہیں دی تو اس کی ایک حکمت ہے کہ تم اللہ کی جو عبادت کر رہے ہو، جتنا کم مال و دولت ہوگا اتنا جلدی حساب دے کر تم میرے پاس آؤ گے، اتنا جلدی تم جنت میں جاؤ گے. یہ حکمت ہے. اس کی حکمت کو سمجھے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا، تو کسی کے ساتھ اگر کوئی چیز نہیں مل رہا ہے، کسی کے حالات نہیں بدل رہے، اس کا مطلب وہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہے. جب وقت ہوگا اللہ رب العالمین ضرور دیں گے. تو ہمیں اس اپنے خالق کو پہچاننا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پہ اللہ تو چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری عبادتوں کو اللہ تو قبول فرما لے. آمین. لوگوں سے پہلے پوچھ لیتے اس کے بعد. کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. آج کے ٹاپک سے کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں، آن لائن جو لوگ ہیں. نہیں لگ سکتے لیکن بھائی سوال لگتا ہے انسان صاحب نہیں ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. چلیے آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ لوگ کو سوال ہے تو آج کے ٹاپک سے. یہ لوگ کہتے ہیں اپنے پردہ کر گئے، یہ جھجک عام پبلک کی طرح بول سکتے ہیں کہ انتظار کر گئے. ہاں، انہم میتون، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کہا وما محمد الا رسول قد خلق من قبلہ الرسول افئن مات وقتل. اللہ رب العالمین سورہ آل عمران کی یہ آیت جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تو صحابہ یعنی کہ حضرت عمر جیسے شخصیت کا دماغ اس وقت کام نہیں کر رہا تھا. کہہ رہے تھے کہ کوئی اگر کہے کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا اس کی گردن اڑا دیں. اور جب حضرت ابو بکر صدیق ممبر پہ چڑھے اور یہ کہیں وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے مگر ایک رسول، افئن ماتا، کیا وہ مر جائے اور یا قتل کر دیا جائے تو کیا تم اپنے دین سے پلٹ جاؤ گے؟ جیسے یہ آیت سنے حضرت عمر گر گئے نیچے گھٹنے کے بل. تمام صحابہ کی زبان پہ یہ آیت آ گئی اور تمام صحابہ یہ کہتے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ یہ آیت ابھی ابھی نازل ہوئی. اللہ کے رسول کو بھی حکم دیا اور اللہ کے رسول کو دوسری جگہ بے شک محمد دوسرے نبی بھی مرے ہیں، دوسرے لوگ بھی جو آئے ہیں وہ آپ کو بھی مرنا ہے. اور اللہ کے رسول کو یہ اختیار دیا گیا تھا اگر آپ چاہے تو جب تک آپ چاہے آپ زندہ رہ سکتے ہیں، زمین کے خزانے کے چابی ہم آپ کو دے رہے ہیں. اور دوسرا آپشن یہ دیا گیا تھا اگر چاہے تو اپنے معبود حقیقی سے آپ ملنا آ سکتے. تو اللہ کے رسول نے وہ دوسرا آپشن چنا تھا. جب صحابہ کو کہا کہ اللہ کے رسول یہ بتلائے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ایک بندے کو یہ آفر کیے ہے، یہ چیز کا کہے ہے کہ اگر چاہے تو ہمیشہ زندہ رہ سکو اور اس کے لیے خزانے کھول دیے جائیں گے، زمین کے خزانے کی چابیاں ان کو دے دی جائے گی، اور دوسرا آپشن یہ دیا کہ اپنے معبود حقیقی سے مل لے. تو اس شخص نے کہا کہ وہ دوسرا آپشن اچھا کیا؟ تو بولے اللہ کے رسول نے سے پوچھا وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں ہوں. بولے اللہ کے رسول اب پہلا آپشن کیوں؟ بھی تم نے کہا کہ دوسرا. میں نے دوسرا، مجھے یہ پسند ہے کہ میں اپنے رب سے ملوں
اور حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں، اور اللہ کا دیدار ہوگا جنت میں۔ سنت میں یہ آپشن نہیں کرتا جی ملا تھا یہ آپشن لیفٹ سائڈ۔ لائف ٹائم کے لیے، لیکن یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ جو بھی انسان دنیا میں آیا اس کو مرنا ہے۔ یہ پتا تھا کہ اللہ کے رسول کے آپشن دیا جائے گا لیکن وہ لیں گے نہیں۔ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں ہاں ہاں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے ٹائم اللہ کا دیدار کیے، یہ عقیدہ وہ کفر ہے۔ یہ حضرت عائشہ سے آ کر یہ پوچھتے ہیں ایک صحابی کہ کیا اللہ رب العالمین کو معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے تھے؟ بولا کہ جو بھی یہ کہتے ہیں وہ جھوٹ کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جب معراج میں گیا تھا تو اللہ کے رسول سے جو ملاقات، اللہ کے رسول کہے کہ مجھے حضرت اب یعنی کہ جبرائیل کہے کہ سدرۃ المنتہا سے آپ آگے بڑھ جائے، اس سے آگے ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے، اور بولا کہ جب میں آگے بڑھ گیا تو سامنے اتنی تیز روشنی تھی کہ ادھر کچھ دکھ نہیں رہا تھا۔ اللہ رب العالمین سے جب میں بات کر رہا تھا تو ایک یا دو کمان، بعض روایتوں میں کہ ایک کمان، بعض روایتوں میں کہ دو کمان کی دوری، اتنا مطلب اتنا دو سے 3 فٹ کی دوری، اتنا کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں ابھی آپ کی آواز آ رہی ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں نا آپ کتنے دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول کے لگ رہا تھا یعنی کہ کچھ نور کی چادر ہے، اور وہ نور کی چادر اللہ رب العالمین کا ایسا چادر ہے جس کے تعلق سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ ہم تمہیں دیکھیں گے، اللہ رب العالمین نے کہا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اگر میں اپنی تجلی کو اس پہاڑ پہ ظاہر کرتا ہوں، اگر یہ اپنے جگہ پہ کھڑا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ اللہ نے ایک نور کی چادر صرف بٹھائی تھی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے 99 نور کی چادریں ہیں یا بہت ساری ایسے چادریں، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب یہ ہٹایا گیا ایک چادر، پہاڑ وہیں پہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام وہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ اتنا بڑا پہاڑ جو پورا پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا، آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے، اور حضرت جبرائیل نے ان کو اپنے سینے سے لگایا تو ان کو ہوش آیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ان کی روح قبض ہو گئی تو پھر سے زندہ ہوئے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پہلا مومن ہوں، یعنی اس چیز پہ ایمان لانے والا کہ بے شک اللہ تو ہی مردے کو زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ ہے۔ ہاں نماز تھا، پہلے کے نبیوں پر بھی نماز تھا، نماز کے کچھ اوقات تھے، جیسے کوئی صبح کے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں 2 وقت کا فرض تھا پہلے، یعنی ہر ایک میں فجر کی نماز تھی، سب میں فجر کا نماز تھا۔ پہلی امتوں میں اگر دیکھا جائے تو عشاء کی نماز نہیں تھی، اس امت پہ عشاء کی نماز فرض کی گئی، پہلے سے تھی نماز۔ اور معراج کی رات میں اللہ کے رسول نے جب سفر کر رہے تھے تو حضرت یہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔